پتہ چلنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا نام ہے اس کا جو جنرل آپ کا تھا پچھلا باجوہ، وہ حج کرنے گیا تو اس کو لوگ نعرے مارنے شروع کر دیے زندہ باد. پہلے جب پولیٹیشین گئے ہیں تو ان کو مردہ باد، اس کو زندہ باد. کیوں بھائی؟ جو لانے والا ہے اس کو کیوں زندہ باد کر رہے ہو جب باقیوں کو مردہ باد ہے؟ پتہ بھی ہے اس نے کیا سب کچھ. تو خان صاحب مسئلے کا حل نہیں ہے سر، کیونکہ خان صاحب جو ہے نا انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. ایک کام اور کریں، اچھا سا منشور بنائیں، اس کے اوپر سب سے پہلے لکھے پاکستان اپنی بیسس کبھی کسی کو نہیں دے گا، یہ پی ٹی آئی کا منشور ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ لکھیں کہ ہم نے جو ہے نا اس کو اس ادارے کو اس کی حدود و قیود میں لے کر آنا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑھ گئے ہیں، اپنے سائز سے بہت بڑھ گئے. ان کو کٹ آف کرنا ہے، ان کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے، ان کے بڑوں کو نیچے لے کے آنا ہے، اور ایک مضبوط فوج بنانی ہے جس میں لوگوں کا حصہ ہو. لوگوں کا حصہ کیسے ہو؟ جیسے باقی دنیا میں جو کنسکرپشن بیس آرمی ہوتی ہے، کہ آپ جب جیسے ساؤتھ کوریا میں بھی ہے اور اسرائیل میں ہے، اور جتنے تگڑے ملک ہیں جن کی جنگیں لگی ہوتی ہیں، جو کہتے ہیں بھئی ہمیں خطرہ ہے ہر طرف سے، ان کا ہر بندہ فوجی ہوتا ہے. تو آپ میٹرک پاس کریں، آپ فوج کی ٹریننگ کریں 4 سال، آپ کو سپاہی کی ضرورت ہی نہیں ہوئے گی. تو باقی ایسا ہے کہ خان صاحب لیں 2/3، انشاءاللہ لیں گے 2/3 آئیں گے. اور سب سے پہلا کام یہ کریں جو کوشش کریں کرنے کی، اور لوگوں کو پہلے بتائیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اگر یہ روڑے اٹکاتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہو کہ بھئی یہ کرنا کیا چاہتا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے وہ منسٹری آف ڈیفنس کے نیچے لے کے آئیں اس کے سارے کاروبار آرمی کے، یہ جتنے کاروبار کر رہے ہیں، فوجی فاؤنڈیشن، آرمی پبلک اسکول، فرٹیلائزرز، عسکری بینک، سیمنٹ جو بھی ہے ان کے، ڈی ایچ اے، اپنا وہ عسکری ہاؤسنگ، جو بے شمار ہیں ان کے، پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں اور انٹرنیشنل بھی. تو ان کو نیچے لے کے منسٹری آف ڈیفنس کے، پھر کریں پرائیویٹائزیشن، ٹھیک ہے. اور جب یہ چیزیں ہوں گی، اور دوسرا سب سے پہلے لکھیں کہ فارن پالیسی آپ کی سویلین گورنمنٹ بنائے گی جو پاکستان کے حق میں ہوگی. فوج کا فارن پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے قائد اعظم نے بھی بنایا تھا. تو باقی جو بات ہے خان صاحب کے بڑے لیڈر ہونے کی، وہ تو اس میں تو کوئی شک ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ پاکستان کا واحد لیڈر ہے جس کے اب کھاتے سے یہ نکال دینا ساری اس کی پولیٹیکل سٹرگل. اس کے بعد بھی اس کے کھاتے میں ورلڈ کپ بچتا ہے، فلینتھرپی بچتی ہے، شوکت خانم بچتا ہے، اپنا وہ نمل یونیورسٹی، بے شمار کام، اور مشہور دنیا میں اتنا ہے جس کی کوئی عادی نہیں ہے. اگلے نے شادی کدھر کی تھی؟ گولڈ سمتھ خاندان میں شادی کی ہوئی ہے. بتائیں کوئی پاکستانی جس نے اتنے کوئی تیر مارے ہوں جو اس بندے نے مارے. تو ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ قائد اعظم، سر جی قائد اعظم کے کھاتے سے بھی آپ جو ہے نا یہ سیاست نکال دیں تو ان کے پاس بھی پیچھے چھوٹی سی وہ بچتی ہے، جو کیا بولتے ہیں وہ جو کرتے تھے اپنے وکالت. تو اگر اس حساب سے دیکھا تھا جائے تو اس بندے کا، عمران خان کا قد قائد اعظم سے بھی اونچا ہے. لیکن اللہ نے اس سے بھی بہت بڑا کام لینا ہے. قائد اعظم سے بھی بہت بڑا کام لیا تھا، اس سے بھی بہت بڑا کام لے لیا ہے اور آگے لینا بھی ہے، اگر عوام سمجھے. اور عوام تو سمجھ چکی ہے، لیکن اگر مطلب اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور اپنے مسائل کا حل سمجھیں اور اس کو کیسے نکالنا ہے. ایک میں لاسٹ بات کرنا چاہتا ہوں سر، یہ جو بھی کہتے ہیں نا آرمی شارمی، ٹھیک ہے، میرا چاچا آج سے بہت عرصہ پہلے ان کے خلاف تھا، اور میں کہتا تھا یہ بے وقوف ان کے کیوں خلاف ہے. وہ تو اصل میں اس میں کسٹمز میں شریف آدمی تھا، تو وہ ان کے خلاف ہوا جب اس کی بارڈروں کے اوپر پوسٹنگ لگی ہے، چائنا کے بارڈر پہ. وہ کہتا ہے یار شام کو 5 بجے ہماری چیک پوسٹ بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو شام کو یہ ساری اسمگلنگ کرواتے ہیں. تو مطلب کہ بات کل ملا کے یہ ہے کہ بس یہی ہے. تھینک یو سر. اوور ٹو یو. جی بالکل تیمور بھائی، زبردست. مور اور لیس میری بھی یہی رائے ہے کہ ان کے چونکہ اندرون ملک بھی کاروباری مفادات بڑے ڈیپ ہیں. ایک دوسرا یہ جیو پالیٹکس کو بیچ کر، یعنی کہ آپ کی خارجہ پالیسی کو بیچ کے، یا دوسرے الفاظ میں اپنے ہم وطنوں کے خون کو بیچ کر بھی یہ دیہڑیاں لگاتے ہیں. تو یہ ان کے 2 بڑے جسے کہتے ہیں سینٹر ہیں، ریسورس جو انکم کے 2 بڑے ہیں. تو جب ان کو آپ آئینی حدود میں لے کے آتے ہیں، تو آئینی حدود میں لانے کا مقصد ہے کہ اسلام آباد سے ان کو بالکل نکالا جائے، ان کے کاروبار سارے جو ہیں وہ اسٹیٹ آن کر کے اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، خارجہ پالیسی سے ان کو دخل اندازی کی جائے، ان کے ڈیپوٹیشنوں کے اوپر پابندی لگائی جائے. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر 2/3 اکثریت، جیسے خان صاحب کہتے تھے کہ کیونکہ آئین کے اندر لکھا ہے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن، تو الیکشن ہو جائیں گے، تو ساری اسمبلیاں توڑ دی خان صاحب نے. یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو لکھا ہوتا ہے کسی کاغذ کے اوپر،
آیا ویسا ہی ہوگا یا یہ جو بندوق ہے اس کی طاقت زیادہ ہے؟ یعنی کہ اگر خان صاحب 2/3 اکثریت لے کے بھی آ جاتے ہیں تو خالی ان کی، چونکہ وہ تو مارل پاور ہوتی ہے نا جی، دیکھیں جو ووٹ کی طاقت ہوتی ہے وہ مارل ہوتی ہے. خان صاحب ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ جو آپ کی حکومت کی جاتی ہے یا اتھارٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ مارل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آیا وہ صرف اپنی مارلٹی کی وجہ سے، اخلاقیات کی وجہ سے، آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی، ٹھیک ہے نا جی، وہ لکڑ والے ہارے والی کہانیاں ہم پڑھتے تھے بچپن میں، آیا وہ ہے یا کوئی یہ جسے کہتے ہیں میس پالیٹکس، جو پاور پالیٹکس، اس کے ڈائنامکس کچھ اور ہوتے ہیں؟ جی ہم آگے چلاتے ہیں. فہیم بھائی موسٹ ویلکم سر، ویسے آپ بھائی بھی میں آگے ایک پروٹیسٹ کرنا چاہوں گا، کر سکتا ہوں؟ جی شارٹ کیجئے گا، نیچے فار ایور ود خان کو میں نے باری دینی ہے. جی 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 پلیز. یہ میں تیمور بھائی کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں جی. انہوں نے جو بات کی ہے کافی ہارش بات کی ہے کہ جہاں فوجی دیکھے تھوکنا چاہیے. ایسی اس فورم میں بات نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ان کا اپنا پرسنل ویو ہے، لیکن یہ جو نیچے فوجی ہیں یہی ہمارے لیے لڑتے ہیں. اور نہیں پیچھے لڑ ہم خود، انہوں نے جو بات کی آپ نے غور نہیں کیا نا خورم. ہماری 6 کا پاڑا ہم پڑھتے ہیں نا، 75 سالوں سے پنجابی پڑھتے ہیں، میں بھی پنجابی ہوں، اسی وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. دیکھیں انہوں نے کنسکرپشن بیس آرمی، نیشنل آرمی کی بات کی نا، ہمیں نیشنل آرمی بنانی چاہیے، ہمیں اس فوج، یہ آپ کو ڈیلیور، دیکھیں ہو سکتا ہے 2 سال بعد آپ کے ایک پوائنٹ آف ویو بہت ڈفرنٹ ہو، تو ٹھیک ہے. یور پوائنٹ از ٹیکن سر. جی فار ایور ود خان سر، واٹس یور ٹیک سر پلیز. جی جناب شکریہ. سب تو پہلے سارے بھائیوں السلام علیکم. تے دوسری گل جی بالکل خان صاحب آ جان انشاءاللہ آن کے 2/3 اکثریت نے. سب تو پہلے خان صاحب نو آ کے جڑا انہوں نے سٹیٹ ود ان سٹیٹ بنائی ہوئی ہے ساڈی جیڑی بندوقاں والیاں نے، جنہوں نے پچھلے 75 سال تو سانو ٹرک دی بتی مگر لگایا ہویا وا کہ پاکستان دے وچ بہت نازک صورتحال تاریخ دے نازک موڑ تو گزریا وا. انہاں دی سٹیٹ ود ان سٹیٹ توڑنی چاہیے. او دا مطلب میرا کہن دا یہ ہے جڑے ادھر نے جی لاہور دے اندر بنائی ہوئی ہے جی کینٹ دا ایریا وا جی، اس تو علاوہ تسی کسی آرمی پبلک سکول دے لاگے چل جاؤ، کسی آرمی سکول دے لاگے چل جاؤ تے بڑے بڑے بورڈ لکھ کے لگائے ادھر عام بچوں کا داخلہ ممنوع ہے. بندہ پوچھے اسی اچھوت ہاں کیوں داخلہ ممنوع ہے جی؟ تسی تہاڈے بچے اچھے سکولاں 'چ پڑھ سکدے، ساڈے بچے کیوں نہیں اچھے سکولاں 'چ پڑھ سکدے؟ انہاں دے کسے یعنی کہ کسے وڈے افسر دا گھر دیکھ لو تو تانوں 2-3 کلومیٹر دے لاگے تسی جا نہیں سکدے، موٹر سائیکل دے اوتے تسی گڈی دے اوتے اس لاگے جا نہیں سکدے. اے سٹیٹ ود ان سٹیٹ ہے. غریب بندے دی اس دے گھر دے لاگے اپروچ نہیں ہے کہ غریب بندہ دہشت گرد ہے. جی دہشت گرد ہے غریب بندہ، یہ مطلب کہ تسی اپنے ملک دے اندر انی یعنی کہ سیفٹی یعنی کہ انی سیکورٹی لیا نہیں سکیں، اتنا امن لیا نہیں سکیں کہ تانوں غریب بندے کو ڈر لگ رہا کی یعنی کہ ایسی تانوں اپنا ٹیکس دے کے اپنے خون پسائی اپنے خون دی یعنی کہ تانوں یعنی کہ دے کے سارا کچھ تانوں ٹیکساں دے پیسے نہ پال کے تے سانوں تسی واپس ہی دندے ہیں کیوں؟ یعنی کہ سٹیٹ ود ان سٹیٹ بنایا. یعنی کہ دوسری گل انہوں صرف انہوں دے بیرکاں تک محدود کرنا چاہیے وا کہ دیکھو جی ساڈی یہ کنٹریکٹ ہے کہ تسی صرف اس ملک دی حفاظت کرنی ہے تو تسی اس ملک دی حفاظت کرو. ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਵਾਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਦਾਖਲਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ. ਤੁਸੀਂ 85,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਰਵਾਤਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਤਾ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹਟਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਗਿਆ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇhtਜਾਜ ਕਰੋ. ਇhtਜਾਜ ਉਸ ਛੋਟੇ ਫੌਜੀ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਗਿਰਾਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਾੜਦਾ ਵਾ. ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ. ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ? ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਾਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ. ਔਰ ਛੋਟੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਣਾ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ. ਬਿਲकुल اوکے جی خالد بھائی آپ لیں اور پھر روٹیٹ کریں، فہیم بھائی کو دیں آپ. جی جی میں وہ خرم بھائی کی بات کے اوپر بات کرنا چاہتا تھا جو کہ خرم بھائی نے کی اور وہ تو چلے بھی گئے، لیکن پھر بھی چلیں بات کرنا میرا فرض ہے. جس طرح کہ انہوں نے تیمور بھائی کی بات کے اوپر ہی بٹن دیا تھا تو میں اس کے اوپر بس صرف مختصر سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل تیمور بھائی کی بات کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ اگر
ان میں کچھ لج ہوتی، کچھ وفا ہوتی، کچھ شعور ہوتا تو آج یہ قیادت کے سامنے کھڑے ہو جاتے وجہ اور پاکستانی عوام کے اوپر بندوقیں تانے ہوئے نہ کھڑے ہوتے. یہ ہمارے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تو ہم کیوں ان کی رسپیکٹ کریں جو ہماری جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر سیدھی گولیاں برسا رہے ہیں، شیلنگ ہمارے اوپر کر رہے ہیں. تو پھر ہمیں بھی نہیں چاہیے میرا خیال ہے کہ ان کے لیے کچھ نرم گوشہ رکھنا یا کچھ اس طرح. اگر ان کی کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہیں کہ یہ مجبور ہیں ان کے آگے زبان کھولنے کے لیے، تو پھر ہم بھی مجبور ہیں اپنے ضمیر کی، کیونکہ ہم اپنی بہنوں، اپنے ماؤں، اپنے بیٹوں کی لاشوں کو جولی میں ڈال کر ان کی رسپیکٹ نہیں کر سکتے، چاہے وہ بارڈر پر لڑیں، چاہے جہاں پر مرضی لڑیں. اگر لڑتے ہیں تو وہ تنخواہیں لیتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں اور ہم اس کے پیسے دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ہمیں سیدھی گولیاں آ کر مارتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں تو نو رسپیکٹ، نو نتھنگ. جی اوور ٹو یو. جی تھینک یو ویری مچ خالد محمود بھائی. فہیم بھائی آپ مائک از اوور ٹو یو سر. آپ نے کوشچن ہمارا سن رہے ہیں کہ اگر خان صاحب 2/3 اکثریت سے آتے ہیں تو آیا وہ اپنی اس اخلاقی قوت سے یہ فوج نے جو بندوق کی طاقت کے اوپر جو مافیا کا سسٹم نہ رکھا ہے اس کو آئینی حدود میں لے کے آج آ سکیں گے؟ یہ ہمارا سوال ہے. جی اوور ٹو یو. جی اگر 2/3 آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ جو خان صاحب کے لوگوں کو نامینیشن نہیں دینے دے رہے، بہت سارے لوگوں کو ان کی نامینیشن تھرو نہیں ہونے دے رہے، تو ان ریالٹی ان کو یہی ڈر ہے نا کہ یہ 2/3 سے آئے گا تو ہماری منجی ٹھوکے گا. ٹھیک ہے، یہ تو ان کو پتہ ہے کہ ان کو خان صاحب کو کم سیٹیں دے کے جو مشکل ہو جائیں گی ان کو کرنے کے لیے. ایسی ان کی خواہش ہے کہ خان صاحب کو اتنی ہی سیٹیں ملی، بلکہ اس سے تھوڑی سی کم سیٹیں ملے تاکہ یہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھیں، پاور میں نہ آئیں. یہ ان کی ایک سوچ ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ پوری تیاری کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کو 2/3 اکثریت ملے. سو دس از وے دے ماڈل از. اور آپ دیکھ لیں اوپنلی وہ اس کے اوپر ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں جہاں ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو کامیابی اور یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، وہاں ان کے گلے بدنامی لگ رہی ہے، بہت زیادہ بدنامی لگ رہی ہے. اب اسے کتنی دیر تک مینٹین کر سکتے ہیں، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ٹائم میں 4-5 گھوڑے میدان میں چھوڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ایک نہیں چلے گا تو دوسرا نہیں چلے گا تو تیسرا. ان کی پرون اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اوبیسلی آپ 100% لینا چاہیں تو آپ نے ایک 70% کا ماڈل بھی رکھا ہے، وہ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ نے 50% کا ماڈل بھی رکھا ہے، وہ بھی نہیں ہے، تو آپ نے 30% کا ماڈل بھی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سو اگر ان کو کامیابی ہوتی ہے 100% پہ وہ بالکل کریں گے، اور اگر نہیں ہوتی تو 70%. سو یہ اس ڈیموگرافی میں وہ چل رہے ہیں. یہ پکی بات ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ساری جگہ پہ پی ٹی آئی کھڑی ہوگی تو کام فارغ ہے، کیونکہ لوگ پورے پاکستان میں فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر صورت میں الیکشن والے دن نکلنا ہے، اور یہی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے یہ الیکشن آگے لے کے جائیں گے. لیکن میں نے ارلی آن بات کی تھی، ہمارے دوستوں نے اس کو شاید لائٹلی لیا، کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. اوبیسلی جو بائیڈن، ڈونلڈ ٹرمپ، اوبیسلی ان کے بھی الیکشن آ رہے ہیں، کچھ چیزیں کہیں نہ کہیں ان کو ہاؤنٹ ضرور کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، مجھے پتا آپ شاید ہمیشہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اپنی پالیسیز نہیں چینج کرتے. میرے حساب سے تو بحالت مجبوری ان کو کرنی پڑتی ہے. ان کی خواہش جو مرضی ہو، لیکن جب آپ کی پولیٹیکل لیوریج جا رہی ہوتی ہے تو وہ بھی چیزیں ہیں. اوبیسلی ختیجہ شاہ کو چھوڑا ہے، اب مجھے 1-2 دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس کنڈیشن میں چھوڑا ہے، کیونکہ سننے میں آیا کہ اس کو جہاز میں بٹھا کے
आप ही के इलाके में भेजा गया ओसी भाई, तो क्या पता कोई ऐसी डील की हो कि आके यहाँ ना बोले। लेट्स सी कि क्या क्या होगा। और अगर आके वो खुल के बोली तो इनके लिए एक और तोहफा खड़ा होगा। और अगर वो आके खामोश रही, जैसे इमरान रियाज रहा है, ये सारे लोग रहे, तो इट्स लाइक दैट। सो मतलब बहुत सारे सिनारियोज ऐसे हैं जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। हम लोग हमेशा बैठ के उसको असेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। टू माई असेसमेंट, जब मैं अक्सर घुमा फिरा के बात करता हूँ कि अगर KP के क्या रिएक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं करवाएंगे, गिलगित के ऊपर क्या चीज़ें होंगी, बलूचिस्तान अब एक नया फैक्टर बीच में आ गया, तो आपके दुश्मन चाहेंगे कि इनका बिग फेलियर हो, और ये शायद ये खुद भी चाहेंगे कि चलो जी हमारे बच्चों को नौकरियां मिल जाएं, हम यहाँ से भाग जाएं। ठीक है, तो ये उस तरह की बात है। तो देखें, ये लड़ाई है गुड एंड बैड की। हमें पता है कि हम गुड साइड पे खड़े हुए हैं और हम बैड को किसी न किसी तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो ये सिचुएशन है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि मुझे लगता है, आप खुद भी ओसी भाई ये बात करते हैं कि आपकी अगर 90% लोग, इवन 70% लोग और नीचे आ जाए, एक मुल्क में 70% लोग अगर आपके साथ खड़े हैं, तो कितनी देर तक आप चला सकते हैं सर? वो इज़ नॉट रनेबल। और फिर हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, बहुत सारे और भी स्टेक होल्डर हैं जिनके पास पैसे है, खाली फौजियों के पास तो नहीं है ना, और भी लोगों के पास है, तो वो भी देखते हैं। सो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मुझे लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी इनके हाथ से बाहर हो रही हैं, और अगर इनके हाथ से बाहर हो रही हैं तो ये जो सा है उसके ऊपर करेंगे। मैं सवाल आगे किया था, पता नहीं उसको किसी ने उठाया कि नहीं। जो मेरे पास खबर है कि वो नवाज शरीफ कुछ ऐसी चीज़ें रिवील करने लगे, हालांकि बाहर पता तो सबको होता है कि पाकिस्तान ने क्या करवाया, लेकिन जब कोई भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म स्टेट सीक्रेट अगर बाहर निकालता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। ऑब्वियसली उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकते हैं। आपके सामने किंग सुलेमान को खशोगी के केस में इन्होंने अच्छा खासा नीचे डाला हुआ था, लेकिन वो तो आपके सामने उर्दगान थोड़ा सा हाथ नीचे कर गया। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल मुझे लगता है कि इनकी मर्ज़ी तो नहीं होगी, लेकिन इन्हें कुछ करना पड़ेगा। ये मेरा पॉइंट है सर। थैंक यू। जी ज़बरदस्त फहीम भाई। यानी आप समझते हैं कि थोड़ा सा लूज हैंड शायद इनको करना पड़े, और अवामी राय को थोड़ा सा रास्ता इनको देना पड़ेगा। तो बहरहाल चलें, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम जब कहते हैं कि 95% अवाम एक जगह पे, ये तारीख की एक बात है, ये पॉलिटिकल साइंस की एक बात है कि जहाँ किसी और जदीद जो नेशन स्टेट है उसकी पूरी हिस्ट्री हमारे सामने है कि 95% अवाम जहाँ खड़ी होगी ना, मुल्क भी वही, आइन भी वो, रियासत भी वो। अच्छा, इनका आपने फौजियों की एक चीज देखी है कि फौजी अपने आप को रियासत कहते हैं। फौजियों के जितने एजेंट्स मीडिया में बैठे हैं, जितने दल्ले इनके मीडिया में बैठे होते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि वो लफ्ज़ रियासत इस्तेमाल करते हैं फौजियों के लिए कि रियासत ने ये बुरा मना गई, रियासत ने ये कह दिया। यानी फौजी इज नॉट रियासत, फौजी स्टेट नहीं होता। स्टेट वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वी आर द स्टेट। लेकिन फिर सवाल ये होता है कि मेरा सवाल तो ये था कि ये जो वोट की तो अखलाकी ताकत है ना सर, जैसे इमरान खान साहब को किसी ने कहा चूंकि आइन में 90 दिन में इलेक्शन होते हैं तो जो लिखा होता है इनमें वो बिल्कुल ठीक लिखा होता है, तो फौजियों ने गलत साबित कर दिया आपको कि आइन में जो लिखा होता है वो गलत होता है। यानी सॉफ्ट
جو اخلاقی طاقت ہے اس کو ہماری فوجی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس بندوق ہے تو میں اخلاقی طاقت کو نہیں مانتا، یعنی ابھی تک تو 75 سال میں اس نے یہی آپ کو میسج دیا. تو چونکہ ووٹ کی طاقت بھی اخلاقی طاقت ہے، 2/3 سے بھی اگر کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، بلکہ 3/4 سے بھی کوئی بن جاتا ہے تو اخلاقی طاقت ہے نا، مورل اس کے پاس ایک اتھارٹی ہے. تو اگر مورل اتھارٹی کے مقابلے میں بندوق کھڑی ہو جائے تو پھر اس کا کیا؟ اچھا، جو 95% کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس اتھارٹی کو، یعنی کہ جو پاور آف دی پیپل آف پاکستان کہنے چلیں، اس کو ری انسٹیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دفاعی میکانزم نہیں ہے. بات جہاں سے میری اور لالا کی جہاں سے بحث شروع ہوئی، بہرحال لمبی چلتی جائے گی آگے. کوئی اور سوال لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ. تو بی ایف ٹی بھائی اگر آپ ہیں تو جی بی ایف ٹی آگے بھائی، کیجیے. سوری اوسی بھائی، ایک سیکنڈ پلیز مجھے دیجیے گا جی، سوری ٹو انٹرپٹ. جی بی ایف ٹی بھائی، بی ایف ٹی بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام اسٹارٹ جی. اچھا، یہاں پر سب بہن بھائیوں کو ویلکم. جہاں پر جتنے ہمارے بہن بھائی آئے ہیں، امید ہے آپ سب پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں. عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے خیر خواہ ہیں. ہماری پی ٹی آئی کی طرف سے PTIoverseas.com ایک پورٹل ہے جس پہ ہم سب بہن بھائیوں کو انکریج کرتے ہیں کہ پلیز آپ اس پورٹل کے پر جائیں. یہاں پر آپ جائیں گے تو آپ پی ٹی آئی کو، عمران خان کو ڈونیشن دے سکتے ہیں. آپ کے پاس 3 آپشن آئیں گی: ڈونیشن فرام UK، ڈونیشن فرام USA، اور تھرڈ آپشن ہے ڈونیشن فرام ریسٹ آف دا ورلڈ. سو ہم سب بہن بھائیوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ تھرڈ آپشن کو یوز کریں، ڈونیشن ریسٹ آف دا ورلڈ. اس کے بعد آپ کے پاس اوبیسلی فارم آئے گا ٹو فل ان، ویری اسٹریٹ فارورڈ فارم ہے. اس میں دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. نمبر 1 ریفرڈ بائی، تو آپ نے لکھنا ہے ٹیم ٹک ٹاکر. یہ عابد حسین کی براڈ ہے، یہاں سارے فیملی ممبر کو ہم ٹیم ٹک ٹاکر کہتے ہیں. آپ بھی اس میں اپنی شمولیت کریں، آپ بھی پارٹ آف ٹیم ٹک ٹاکر بنیں اور خان کے انشاءاللہ ڈونیشن کے ٹائیگر بنیں. پھر دوسرا پوائنٹ جس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے وہ ہے کنٹری. ایون دو میں UK میں بیٹھا ہوں، باقی لوگ ہمارے ڈفرینٹ کنٹری سے بیٹھے ہیں، مگر ہم سب ٹیم ٹک ٹاکر جو ہیں ہم کنٹری چوز کرتے ہیں آذربائیجان. اس کے بعد سٹی باکو اور ایڈریس 786 بسم اللہ اسٹریٹ. اگر آپ لوگوں کو ڈیٹیلز کی سمجھ نہیں آئی، میرے پیج پہ جائیں، وہاں پر تقریباً 7-8 ویڈیو ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اپنے پیج پہ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس ایک چھوٹا سا باکس آئے گا، اس میں آپ خان صاحب کے لیے کوئی پیارا سا میسیج لکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے دل کا میسیج ہو. اس کے بعد کیا ہوگا، آپ کے پاس ایک اماؤنٹ کا باکس کھلے گا. فرام 5 پاؤنڈ سے 4000 پاؤنڈ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کی استطاعت ہے اس کار خیر میں آپ حصہ ڈالیں، زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم، وہ جیسے آپ کی پاکٹ الاؤ کرتی ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ بینک ڈیٹیلز ڈالیں گے. اس کے بعد آپ سبمٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک تھینک یو ڈونیشن کا رسیٹ آ جائے گی. اس پہ کوئی اماؤنٹ نہیں لکھی ہوتی. اس کا آپ نے اسکرین شاٹ لے کے اپنے پیج پہ 24 آور کے لیے اپلوڈ کر دینا ہے، جیسے واجد بھائی نے کیا، عابد بھائی نے کیا، نیچے مانی بھائی نے کیا. اس سے کیا ہوگا کہ باقی بہن بھائیوں کو انکریجمنٹ ملے گی کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں. تو کوئی کوشچن ہو اس کے ریلیٹڈ، آپ میرے پیج پہ جا سکتے ہیں، خالد محمود کے پیج پہ جا سکتے ہیں، اوسی بھائی کے، جتنے بھی ہمارے یہاں بھائی بیٹھے ہیں سب کے پیج پہ جا کے اور وہاں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں یا ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں. اوور ٹو یو اوسی بھائی. جی بہت شکریہ سر بی ایف ٹی بھائی، بہت زبردست آپ کا میسج ہے. جی تیمور بھائی آپ نے انمیوٹ کیا ہے. اس پہ ایک بات کرنی ہے، یہ جو فنڈنگ والے پیج کی انہوں نے بات کی ہے، آپ نے کہا کہ وہ جو آپ کو یہ بھیجتے ہیں ریسیٹ، اس پہ اماؤنٹ نہیں لکھی ہوتی. سر اس پہ اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے، ایک نارمل ریسیپٹ، ای میل بھیجتے ہیں، ای میل. ہاں جی، آپ نے پوری بات نہیں سنی نا. ای میل میں تو آپ کا پرائیویٹ ہے، وہ آپ نے پبلش نہیں کرنا، وہ آپ کا ہے، اللہ میاں کا ہے اور کمپنی کا، آپ کا عمران خان کا ڈیل ہے. جو رسیٹ ہم بات کر رہے ہیں نا، جو ڈونیشن کی رسیٹ آتی ہے یہ فرنٹ پہ، اس کا آپ نے اسکرین شاٹ لینا ہے. اس پہ کوئی اماؤنٹ نہیں لکھی ہوتی، جیسے مانین بھائی نے لگایا ہوا ہے، اپنے واجد بھائی نے لگایا ہوا ہے، اس پہ کوئی اماؤنٹ نہیں لکھی ہوتی. یہ صرف مجھے آئی نہیں ہے یا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. چلیں دوبارہ کروں گا تو میں کر دوں گا. ہاں، اس کا جیسے آپ اپنے پوسٹ کوڈ لکھ کے انٹر دباتے ہیں نا، سینڈ، تو اسٹریٹ اوے آپ کی اسکرین پہ ایک آتا ہے، خان صاحب کی پکچر ہوتی ہے، پیچھے اللہ اکبر لکھا ہوتا ہے اور ساتھ میں لکھا ہوتا ہے تھینک یو فار یور ڈونیشن. تو اس کی آپ نے اسکرین شاٹ لے لینی. یہ وائٹ اسکرین شاٹ جو ہوتی ہے، وہ جو آپ کو ای میل آتی ہے وہ تو بلیک اینڈ وائٹ ہے نا، وہ تو ڈفرینٹ ہے. اس میں آپ کا اماؤنٹ بھی لکھا ہوا ہے، کافی ڈیٹیلز ہوتی ہیں. وہ نہیں، وہ آپ کی پرائیویٹ ہے، وہ کبھی پبلش نہ کریں. مگر یہ والی رسید جو ہے نا، اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ اپلوڈ کر دیں ایٹ لیسٹ 24 آور کے لیے، تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ خان کے ڈونر بھی ہیں اور آپ خان کے لیے انشاءاللہ کام بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا تیمور بھائی؟ ٹھیک ہے سر، یہ میں یاد رکھوں گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اینڈ آپ کو یاد دلائیں کہ آپ
ایٹ اینی ون ٹائم 4,000 پاؤنڈ تک ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ایوری منٹ ایوری آور آپ کر سکتے ہیں، جتنی بار آپ کریں آپ کو اللہ میاں اور بھی توفیق دے۔ جی اوور ٹو یو اوسی بھائی۔ جی بی ایف ٹی بھائی بہت بہت شکریہ سر، زبردست آپ نے میسج دیا اپنا۔ اور جی ابھی ہم فہیم بھائی اوور ٹو یو سر، آپ کو رکھیں کوشچن۔ جی 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 بالکل، کویسچن میں رکھنے لگا تھا تھوڑا سا ختیجہ شاہ کو جہاز پہ بٹھا کے سیدھا آپ کی کنٹری میں بھیجا گیا، آپ اسے کیا دیکھتے ہیں؟ کیا کہہ کے بھیجا ہوگا اور کیوں اس کو پاکستان میں نہیں چھوڑا؟ اس کے اوپر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ باقی سب لوگوں سے بھی لے لیں، یہ میرا سوال ہے۔ جی بالکل جی، میرا پوائنٹ آف ویو سر اس پہ یہ ہے، کیونکہ پہلے بات ہو رہی تھی کچھ دن پہلے، کپل آف ڈیز اگو، اور کچھ لوگ ہمارے کہہ رہے تھے کہ شاید امریکی انٹرونشن اس کے پیچھے ہے، تو کچھ کہہ رہے تھے شاید وکلا کی محنت ہے۔ تو میں نے اس پہ تھوڑی سی یہ بات ضرور کی تھی کہ یہ چونکہ فیملی ایسی ہے بڑی، جسے کہتے ہیں ملٹری ایلیٹ، جو فوجی اشرافیہ ہے، یہ اس سے اس کا تعلق ہے ختیجہ شاہ کا۔ تو صرف اس پہ ان کو اس لیے نشانہ عبرت اس کو بنایا گیا کیونکہ ان کے جو مافیا سسٹم ہے، مافیا سسٹم کے خلاف اس نے آواز اٹھائی، تو ان کو شاید یہ بھی خوف ہوا کہ آج اگر ختیجہ شاہ نے ہمارے مافیا سسٹم کے اوپر انگلی اٹھائی ہے تو ہو سکتا ہے کل کو دوسرے اعلیٰ فوجی افسران کے جو بچے، اور وہ ویسے تھے بھی، خان صاحب کی تحریک میں بہت سے ایسے بچے اور بچیاں تھیں، تو وہ بھی ہمارے وہ کیا کہتے ہیں، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو فوجی اس سے خوف زدہ ہوا ہے۔ فوجی نے، محمد حسین فوجی نے اس لیے پھر اس کو نشانہ عبرت بنایا، لیکن چونکہ یہ بیک ڈور پہ ان کی بہت بڑی ڈپلومیسی چل رہی تھی فوج کے اندر ہی، تو ان کی میرا خیال ہے کوئی ڈیل اس طریقے سے ضرور ہوئی ہے کہ یہ، چونکہ یہ یو ایس نیشنل بھی ہے، یہ جو ختیجہ شاہ ہے نا، یہ امریکی شہری بھی ہے، تو بھی اس کو ہم ریلیز کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، جتنا اس کو ذلیل خوار کرنا تھا، جتنی اس کی عزت ہم نے تار تار کرنی ہے وہ کر لی، تو اب اس کو کہیں کہ شٹ اپ کال دیں، اس کو کہیں کہ امریکہ واپس چلے جو، اس پہ بات نہ کرے۔ دیٹس مائی سے سر آن دس۔ جی ہم اوپر سے شروع کر لیتے ہیں، فاجد حفیظ بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ اپنا مائک کھولتا ہوں، ایک منٹ۔ بات یہ ہے کہ یہ تو بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس نے اگر وہ پی ٹی آئی کی حقیقی معنوں میں وہ ورکر ہے، وہ کینڈیڈیٹ ہے، وہ مطلب ہے پی ٹی آئی کے لیے اس نے کام کیا ہے، پی ٹی آئی کے لیے اس نے جیل میں گئی ہے، تو وہ انشاءاللہ ضرور بات کرے گی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ انہوں نے شٹ اپ کال دے کے بٹھا دیا ہے، ایسا نہیں ہوتا، انہوں نے تو دے دی ہے نا، اس نے خدیجہ چاہ نے، آپ ایک ہفتے کی بات دیکھیں گے انشاءاللہ وہ بات کرے گی، وہ کچھ چیزوں پر جو چیزیں ہوئی ہیں اس کے ساتھ اس پہ بات کرے گی۔ اور تو جی زبردست جی، آپ کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، وہ اگر امریکہ گئی بھی ہے تو چونکہ ایک سچی پاکستانی ہے تو اس پہ ضرور بات کرے گی۔ جی خالد محمود بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ جی اوسی بھائی بہت شکریہ۔ دیکھتے ہیں نا، فی الحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اگر ہم کچھ کہہ دیں یا کچھ اس طرح کی بات کر دیں تو اٹس ٹو ارلی۔ تو دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں، سلطدار دیکھیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بٹ جو عورت نہیں ٹوٹی اتنی طویل قید کاٹنے میں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو شی گنا بی ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جی بالکل خالد محمود بھائی، ڈیل تو ان کی جو ہوئی وہ تو ہوئی، اب آگے دیکھتے ہیں کہ خدیجہ شاہ اس کو کیسے ری ایکٹ کرتی ہے، یعنی اس پہ بات کرتی ہے، یا جیسے عمران ریاض کی بات ابھی وہیں بھائی نے بھی کی کہ جیسے عمران ریاض بھی تقریباً جو کچھ ہوا اس پہ بات نہیں کر رہا اتنی، ٹھیک ہے جی۔ سو جناب بی ایف ٹی بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ آپ رہے نا، پھر نیچے ہم جائیں گے، ہمارے نئے دوست بھی ہیں سچا پاکستانی، ویلکم سر، اور جی مانی بھائی آپ بالکل، کے پاس بھی آئیں گے۔ جی 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 مانی بھائی کو پہلے دے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے چھوٹے بھائی۔ جی اوور ٹو یو مانی بھائی۔ نہیں کمپلیٹ کریں پھر میں جو ہے نا وہ بولوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں میں اس میں پوائنٹ کروں گا۔ میرے خیال سے اس میں اگر آپ کورلیشن میں لیں اپنے عمران ریاض کے بارے میں، تو آلموسٹ سیم کائنڈ آف شاید ان کی کوئی ڈیل ہو، مگر عمران ریاض پاکستان میں ہے
اور یہ خاتون جو ہیں یہ جائیں گی امریکہ میں اور اپیرنٹلی وہاں پہنچ گئی ہیں یا وہاں پہنچیں گی، تو وہاں کی ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ ہے. اگر وہ خود کچھ بولنا چاہیں نہ بولنا چاہیں، وہاں کے پلینٹی آف ویز آف سینڈنگ دا میسج. یہاں پر سوشل میڈیا بھی ہوتا ہے، اس کے گھر والے، اس کے بہن بھائی رشتہ دار فرینڈز وہ بھی میسج آگے پاس کر سکتے ہیں. تو انڈائریکٹلی آئی تھنک وہ منہ کھولے گی ایدر ہر سیلف اور تھرو سم بڈی، اور پھر لوکل میڈیا بھی ہے وہ بھی کرے گا. تو آئی تھنک ان یہ وکٹری ہے پی ٹی آئی کے لیے، اس خاتون کے لیے. میں تو نہیں جانتا اس کو، بٹ اوبیسلی فرام دا آپٹکس. اور یہ ایک قسم کا ہے جو رجیم تھی جنہوں نے یہ کیا، اتنا اس کو ٹارچر کیا یا اس کو قید میں رکھا، تو ان کے لیے میرے خیال سے یہ فرسٹ فیلئر ہے. باقی جو تیمور بھائی بات کر رہے تھے اس پہ اگر میں تھوڑا سا کہہ دوں ود یور پرمیشن اوسی بھائی. جی سر، براڈ از یور سر. اچھا، اس میں کیا ہے کہ بھائی میں ایگری کرتا ہوں کہ جیسے ہے میرے خیال سے سویڈن میں ہے، پرتگال میں ہے، گریس میں ہے، جتنی بھی یہ نیشنز ہیں، اوبیسلی اسرائیل اٹ سیلف میں ہے، کہ آپ میٹرک کے بعد آپ 4 سال کے لیے سب کو بھیجو، سب کو ایکول تنخواہ دو، سب کا اس میں شیئر ڈالو کہ بھئی اگر آپ کی جو کمپنیاں ہیں 84 کمپنیاں، اس میں پورے پاکستانی جائیں اور وہاں پر رات دن ان کو پبلک پرائیویٹ کرنا. میں تو کہتا ہوں بھئی آج کے بعد سے ایف ایس سی میں جو بھی بندہ آتا ہے ان پہ یہ مست کر دو کہ وہ ایف ایس سی کرنے کے بعد یا میٹرک کے بعد 4 سال وہ جو اپنی ملٹری 3 فورسز ہیں اس میں لگائیں، اور ان کو وہی مراد دی جائے جو نارمل بندے کی ہوگی. تو نو بڈی ہیو اے پریولیج، اور ہر بندے کو الاؤڈ ہے. اور یہ ان کی تعداد جو ہے کٹ ڈاؤن، اگر یہ 6 لاکھ ہے تو اس کو میرے خیال سے 2 لاکھ کر دیں یا 3 لاکھ کر دیں، اور 3 لاکھ یہ ہو جو روٹیشن پہ ہوں گے، میل اور فیمیل اس کو انٹر کریں. اور یہ جو ان کی اجارے داری ہے الیکشن کے بارے میں، آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر انہوں نے ارادہ کرنا ہے کہ الیکشن ہمیں دینا ہے تو انشاءاللہ ہم الیکشن جیتیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو 2/3 ان کی کیا کہتے ہیں مائنڈ میں ہوگا. مگر ویسے ہو سکتا ہے جیسے اسرائیل میں 4 سالوں میں 5 الیکشن ہوئے تھے، کہ ڈیموکریسی میں سال میں 2 بار بھی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے اٹلی میں ہر سال میں تقریباً ہر 2 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، جنرل الیکشن، کیونکہ وہ حکومتیں گر جاتی ہیں، کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے. تو آئی تھنک ہمیں بھی اس طرف جانا چاہیے. اگر عمران خان کو کسی قسم کا بھی الیکشن یہ دیتے ہیں، وی شوڈ ٹیک اٹ. اگر ہمیں 2/3 نہیں بھی ملتی، سمپل میجورٹی بھی ملتی ہیں، وی رن اٹ فار 6 months 1 year، اور اس کے بعد ڈیزالو کر کے تھرو پارلیمنٹ اینڈ دین ری گو فار ری الیکشن. تو دیر از پلنٹی آف ویز آف پلنٹی آف ویز آف اسکننگ اے فش. تو اس کو آنا چاہیے کہ بھئی کم ان، مگر ہمیں موقع ملنا چاہیے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ اسی بہانے عمران خان اگر باہر نکلتے ہیں تو آئی تھنک ہمارے لیے اچھی کرن ہوگی اور ون ون سچویشن ہوگی. جی اوور ٹو یو. جی بی ایف ٹی بھائی بہت شکریہ. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کو کہتے ہیں قومی فوج، جو آپ نے بات کی نا، یعنی جس میں ہر جو اڈلٹ ہوتا ہے، یعنی بالغ عورت اور مرد، جب 18 سال ایک ایج لمٹ فکس کر دی جاتی ہے، اس کے بعد 3 سے 4 سال ہر شہری نے فوج کے اندر سروس کرنی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں نیشنل آرمی. ٹھیک ہے، اس کا ایک کور بنتی ہے اوپر، یعنی کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ایک آفیسر کور ہوتی ہے، اور وہ بھی روٹیشن میں ہوتی ہے، بڑی چھوٹی سی. باقی نیشنل آرمی نیچے چلتی ہے. یہ بہت سے ممالک تھے جن کی، اسرائیل کی بھی ہے، ساؤتھ کوریا کی، جیسے انہوں نے مثال دی، فرانس کی تھی، ابھی فرانس نے ختم کیا. فرانس کی بڑی کانٹیننٹل آرمی تھی اور نیشنل آرمی تھی. اوسی بھائی جی 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 اس کو نیکسٹ کویسچن کرتے ہیں. پہلے ختیجہ شاہ کو میں جی اور جی بھی میں سوال بالکل جی جی کیونکہ بھائی آپ نے لالا نایت اللہ کی خدیجہ ٹکٹ شاہ پکڑنی شروع کر دی ہے. ختیجہ شاہ کو میرے ذہن میں اور کویسچن ہے، لیکن آپ پہلے سوال کو پورے لوگوں پر جانے تو پھر میں اگلا سوال کروں گا ختیجہ شاہ کے جناب. بعد. جی جناب، سوال نیچے اب ہمارے پاس فدا ہی آیا ہے. سو فدا بھائی نہیں ویلکم. وہ مانی بھائی نے اس کے اوپر مانی بات بھائی کی. ہے، فدا بھائی ہیں. مانی بھائی نے بات کرنی ہے. جی مانی بھائی اوور ٹو یو. جی جی سب سے پہلے تو السلام علیکم سب دوستوں کو، جو نئے مہمان آئے ہیں ان کو بھی. اچھا، ابھی بات کی ہے یہاں پہ کسی نے عمران ریاض کی، تو آئی تھنک کہ عمران ریاض کی ٹویٹس آپ نے نہیں دیکھی. لاسٹ ٹائم اس کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ میں ایک دم سے ایسی ویڈیو کانفرنس کروں گا کہ جس سے یہ مطلب کہ اس نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ میں مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دوں گا. مطلب کہ اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ میں بولوں گا ضرور. اور وہی کنسیپٹ جو ہے وہ میرا سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ بھی کیونکہ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ
وہ جو پاکستان میں اور چلو عمران ریاض پہ تو اور معاملات ہیں، لیکن خدیجہ شاہ جو ہے وہ میری سوچ کے مطابق وہ آگے پھٹے گی اور وہ ایک الارمنگ سائن ہوگا ان سب کے لیے. اوور ٹو یو فہیم بھائی. اچھا میں فدا بھائی نے کچھ کہنا ہے اس کے اوپر تو پھر جی جی السلام علیکم. وعلیکم اے، السلام. میرا نہیں دل اپنا کیا کہتے ہیں خیال کہ اتنی جلدی کھتیجہ شاہ کچھ بولے گی نہیں، لیکن وہ ابھی تک اپنا کوئی 1 ہفتہ 10 دن وہ زبان ضرور بند رکھے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ادھر کسی بھائی نے بولا ہے کہ خان صاحب اگر 2/3 میں نہ آیا تو 1/3 میں آیا. انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان ہے، جب انسان کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، وہ دوسری رائے کسی کو دے ہی نہیں سکتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے یہ اگر لیول پلینگ مل جائے اپنا خان صاحب کو، دنیا حیران ہو جائے گی. جس طرح 19 نومبر کو ورچوئل جلسہ ہوا تھا، دنیا حیران ہو گئی ہے، اس طرح بھی انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو دنیا حیران ہو جائے گی. اس طرح کے بھی الیکشن ہوتے ہیں کہ ٹوٹل ملک ہی ایک ہی نشان کو ووٹ دے کر چلا گیا. شکریہ سر. اچھا جی، میرا اگلا سوال سب کی کراس ریفرنس آیا ہے. اوسی بھائی 1 منٹ کے لیے میں مائک لے سکتا ہوں اگر آپ کی پرمیشن ہو؟ لے لیں سر جی. اچھا آر بی خان، اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہے میں انسٹا پہ آ کے ابھی آپ سے بات کر سکتا ہوں. آر بی خان نیچے آپ کامنٹ لکھیں اگر آپ، کیونکہ آپ کے گیسٹ ریکویسٹ بند ہے. آپ اگر 2 منٹ فری ہیں میں انسٹا پہ آپ سے بات کر سکتا ہوں. پلیز کامنٹ میں آپ لکھیں پلیز. آر بی خان اچھا کامنٹ نہیں آ رہا، شاید وہ نہیں ہو. اچھا آپ لوگ کنٹینیو کریں، میں ذرا میسج آ گیا ہے میرے خیال سے. پھر کوئی فہیم بھائی تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہے، میں ہو کے آتا ہوں. ٹھیک ہے، اب بھی ناصر میر کو میسج کر دیں اگر کوئی ہے، ان کو بولیں دوبارہ اس کو ذرا ریکٹیفائی کریں پلیز اگر وہ جاگ رہے ہیں. میر صاحب تو سو گئے ہوں گے. چلیں پھر اس کا مطلب پھر میں ڈائریکٹ ان سے پھر بات کیا کروں گا، کیونکہ ہم تو صبح تک ہم جاگے ہوتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چل کے دیکھ کر آتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. آپ لوگ کنٹینیو کریں، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. BFT بھائی. جی بھائی خالد بھائی، میں اچھا آتا ہو ہوں تھوڑی سکتا دیر ہے میں. کہ ان کا سرور میں ہو تھوڑی دیر سکتا ہے میں کہ ان کا سرور ڈاؤن ہو. میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں. ٹھیک ہے، آئی سی یو گائز ان اے منٹ. اچھا اچھا جی، میں سوال یہ کرنے لگا تھا اوسی بھائی. دیکھیں میں UK میں رہتا ہوں اور مجھے امریکنز کا نہیں پتہ کیا یہ ختیجہ شاہ بین امریکن سٹیزن نکالی گئی ہے یا یہ فوجیوں کی کوئی ڈیل ہوئی ہے، کیونکہ آپ ادھر مجھے کنفیوز کر کے گئے ہیں. ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر بتائیں. جی بالکل. جو فہیم بھائی، اس میں امریکیوں کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہاں ایک ریزولوشن پیش کی جا رہی تھی انسانی حقوق اور عورتوں کے حقوق کے متعلق یہاں پہ ہماری سینٹ میں، اور اس کو یہاں جیسے کہتے ہیں انتظامی لیول پہ بلاک کر دیا گیا تھا ختیجہ شاہ کے متعلق. ٹھیک ہے، اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ان کی امریکیوں کی، کیونکہ امریکی ایجنڈے پہ تو فوجی یہ سارا کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو ان کی آپس کی ڈیل ہے. ظاہر ہے فوجی الیٹ کلاس، وہ نواسی ہے اس کی، کیا کہتے ہیں، اعظم نواز جنجوعہ کی یہ نواسی ہے. تو ان کی ساری بہت ہیوی بیک گراؤنڈ ہے ان کا، حاضر سروس بیک گراؤنڈ ہے ان کا. تو یہ ڈیل ہے ان کی. تو دیٹس مائی انفارمیشن. جی وہ ٹھیک، اوکے جی. واجد بھائی، میں واجد بھائی سے شروع کرتا ہوں. جی واجد بھائی، آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ میں اس پہ بات کر چکا ہوں سر، سب سے پہلے میں نے کی تھی. نہیں، میں نے اس میں جو اگلی بات کی ہے کہ میرے خیال میں جو مجھے لگا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک پریشر پڑا ہے. جیسے میں برٹش سٹیزن ہوں، تو میں نے جب پاکستان جانا ہے تو میں اس دفعہ یہ سوچ کے جا رہا ہوں کہ میں اپنے پاسپورٹ پر ویزا لگوا کے جاؤں، نہ کہ میں ناظرہ کارڈ بیس. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، ڈوئل نیشنل کے پاس ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ کی انٹری ہو جاتی ہے. برٹش پاسپورٹ پہ آپ ٹریول کریں تو آپ کی انٹری ہو جاتی ہے. تو میں اگر جاؤں تو ایسے جاؤں جیسے میں ویزا لگا کے جاؤں. اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ بین اے برٹش سٹیزن اگر مجھے کوئی کرائسس ہوئے تو میں جا سکتا ہوں ہائی کمیشن، اپنی فیملی کو بھیج سکتا ہوں کسی کو کہ
आई एम अ ब्रिटिश सिटीज़न और मेरे साथ ये मिस हैंडल हो रहा है, तो क्या अमेरिका में कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता? क्या वो चीज़ कोई रोल प्ले नहीं कर रही होगी वाजिद भाई? नहीं, ये तो आपको पता ही है कि इसको जो खदीजा शाह को अमेरिका पासपोर्ट होने की वजह ही से एक छूट मिली है। अदरवाइज कितने यहाँ पर पाकिस्तानी जो आपको पता है जेल के अंदर है, कोई नहीं इसको इस तरह छोड़ता। पर डील डील भी हो जाए तो नहीं छोड़ता। इमरान रियाज को उन्होंने छोड़ा, कितना अरसा बंद किया, कितने उनकी जुबान को उन्होंने काटा, जो भी है उन्होंने किया, जुल्म किया। तो खदीजा शाह का पासपोर्ट होने की वजह से ही छोड़ा गया है, ठीक है, उसको लीक किया गया है। तो अभी जो उस कानून तो हो गया, उसने भी एम्बेसी के अंदर कुछ तो उसने भी उसके भी हुए लिंक तो हुए होंगे, बड़ी फैमिली है आपको पता है, तो लिंक के थ्रू ही मतलब है किया होगा। तो बाकी जो क्या कहते हैं खदीजा था, उसने तो अगर वो मुझे मैं इतना इससे वाकिफ नहीं है मेरी क्या उसका पार्टिसिपेशन रही है पीटीए के अंदर, लेकिन अगर वो पीटीए वाकई पीटीए की हकीकी कैंडिडेट हुई, हकीकी मानों में वो जिस प्रेसिडेंट है अपनी पीटीआई की, तो इंशाल्लाह जरूर वो बात बोलेगी भी और बात करेगी। एकदम तो नहीं बोलेगी, लेकिन एक हफ्ता 2 हफ्ते लग जाएंगे, इंशाल्लाह वो बात करेगी। अच्छा वाजिद भाई, आप कहाँ बेस्ड हैं? मैं तो अभी यूके में हूँ, मैं अपने पड़ोस में, आपके पड़ोस पीटरबरा में हूँ। ठीक ठीक। इसीलिए चले, क्योंकि जो हम यूरोप में रहने वाले लोग हैं या वेस्ट में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि यहाँ मेरे के पास कुछ अभी वीजा, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है सर, मेरे पास वीजा ही है फिलहाल। चलें कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम तो खालिद महमूद, अच्छा खालिद महमूद ओवर टू यू, आप क्या कहते हो? खालिद महमूद भाई सौन की तैयारी तो नहीं कर रहा? कल कम तो नहीं 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 नहीं, वो सामान और सी इतने कि बेडरूम में जाया था। ठीक। भाई खालिद इसीलिए लेट आता है कि एक बार लामा इकबाल जो है ना, लेट से स्कूल क्लास में गए, वो हमेशा लेट जाते थे। तो उस्ताद ने पूछा, इकबाल आज तो फिर लेट हो गया? तो इलामा इकबाल ने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया, इकबाल हमेशा लेट आता है, मतलब कि जो इंसान को वक्त होता है ना, वो हमेशा लेट ही आता है। ठीक सही है जी। खालिद भाई ओवर टू यू। जी फ़हीम भाई, सवाल क्या था जी? सवाल ऐसे ही कि खतीजा शाह को जब छोड़ा है तो सीधी अमेरिका गई है, ठीक है, जबकि दूसरी भी लड़की को छोड़ा गया, उसको भी बीच में ले आए, तो उसको भी रिलीज़ किया है। अभी तक सुनने में तो यही आया है, ठीक है। सो उसको 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। हम बात करते हैं खतीजा शाह की, कि उसे छोड़ने के बाद उसको टिकट सीधी जहाज़ से बिठाया तो सीधा अमेरिका पे छड़िया। तो जैसे हम ब्रिटिश सिटीज़न, आप भी ब्रिटिश सिटीज़न हैं, तो अगर आप ब्रिटिश पासपोर्ट पे सफ़र करते हैं तो एक हमारे पास लेवरेज होती है कि वी अ ब्रिटिश सिटीज़न, तो हम किसी भी कॉन्सुलेट में जाके पाकिस्तान में कह सकते हैं कि जी वी आर ब्रिटिश सिटीज़न, या मेरी फैमिली कह सकती है अगर मुझे मैन हैंडल किया जाए। तो क्या आप समझते हैं कि खतीजा शाह को इसलिए उन्होंने छोड़ा है? कुछ डील भी होगी, लेकिन बिकॉज शी वाज अमेरिकन सिटीजन इज वेल, ग्रीन कार्ड होल्डर। फ़हीम भाई, वेरी गुड एंड वैलिड पॉइंट, लेकिन मसला ये है कि अगर ग्रीन कार्ड होल्डर ही होती और इसी वजह से उन्होंने छोड़ना होता तो फिर इतनी लंबी कैद व सोबत क्यों, फिर इतनी लंबी कैद तन्हाई क्यों? अगर इसी बात से उन्होंने छोड़ना होता तो वो पहले ही छोड़ देते। अगर हाई कमीशन वगैरह या इनकी इन्वॉल्वमेंट होती तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आप तो मुझसे ज़्यादा रिसर्च कर चुके हैं इसके ऊपर, और विद इन अ वीक्स ये बात हो जाती है और क्लियर हो जाता है सारा कुछ। तो इस किस्म की कोई बात नहीं है। हमारे एक उस्ताद होते थे जो हम मुझे हारमोनियम सिखाते थे, तो उनको किसी एक शागिर्द ने किसी महफिल में बैठकर कुछ बुरा भला कहा, तो वो क्या हुआ कि दूसरे दिन वो खुद ही उस्ताद को आकर कहने लगा कि उस्ताद जी आई एम सॉरी, मैंने आपको इस तरह बुरा भला कहा, फलां महफिल में बैठा हुआ था,
تو استاد جی نے آگے سے جواب دیا کہ بیٹا تم نے کہا نہیں، تم سے کہلوایا گیا۔ تو ختیجہ شاہ گئی نہیں، ختیجہ شاہ کو بھجوایا گیا اور امریکن جہاز میں وہ بیٹھی نہیں، ان کو بٹھایا گیا۔ تو یہ کسی نہ کسی معاملے میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے کچھ نہ کچھ سسٹم کیا ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کون سی کروٹ بیٹھتا ہے، جب تک ان کی زبان، یہ دیکھے ایک ہفتے کا ٹائم ہے، تقریباً ہفتے میں سارا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا، اور ہر بات منظر عام پر ہوگی جب ختیجہ شاہ یہ اپنے لب کھولے گی، اور جس وقت اس کی لب کشائی ہوگی تو ہر بات منظر عام پر ہوگی۔ جس طرح مانی بھائی نے بڑی زبردست بات کی کہ اس ٹویٹ کی طرف میرا بھی دھیان ہی نہیں گیا کہ میں وہ ادھر مینشن کر سکوں کہ عمران ریاض خان نے کلیئرلی ایک میسج دیا ہے کہ اب میں بولوں گا، اور میں جب بولوں گا تو میں نے مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دینا ہے، مجھے پتہ ہے کہ آگے کیا ہونا ہے لیکن جان کی پرواہ نہیں، اب میں بولوں گا اور میں نے مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ اب میں بولوں۔ تو عمران ریاض خان بولنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے، اب وہ عنقریب ہی اس کی بھی زبان کھلے گی۔ اور رہی ختیجہ شاہ کی بات تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں 2 سے 3 دن مزید دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہ زبان خود کھلے گی اور ہر لفظ بیان ہوگا، چاہے وہ ان کی حمایت میں اور ان کی ہمدردی میں ہو، یا پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیوں کے بارے میں ہو، یا پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے کے بارے میں ہو۔ تو انشاءاللہ دونوں طرفہ اگر ہوا تو ہمیں کلیئرلی میسج مل جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، چاہے وہ مخالفت ہو چاہے وہ حمایت ہو۔ نفرت نہ صحیح، الفت ہی صحیح، اس کو بھی محبت کہتے ہیں۔ جی اوور ٹو یو جی۔ جی ایک مانی بھائی آپ کی طرف آنے سے پہلے پھر نیچے جائیں گے، ایک بات تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میرا وزڈم یہ کہتا ہے پی ٹی آئی کے خلاف تو وہ بالکل نہیں بولے گی، آپ میرے سے شرط لگا لیں، ٹھیک ہے؟ 100% میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ خاموش رہے۔ جی مانی بھائی آپ نے سوال سن لیا ہے کہ امریکن یا اس کو کسی اور ڈیل کے طریقے پہ چھوڑا گیا۔ جی مانی بھائی۔ جی فہیم بھائی، میں اوسی بھائی کی بات سے ایگری ہوں کہ کیونکہ ایک تو ان کا جو ہے نا وہ فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایلیٹ سے ہے، مطلب کہ ہماری جو آرم فورسز ہیں ان سے ہے، تو آئی تھنک کہ اس کی ڈیل سے ان کو جو ہے نا وہ کرنا پڑا ہے۔ تو باقی ابھی کچھ کہہ تو نہیں سکتے، وہ بات خالد ایک آدھ ہفتہ ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا، تو اس کے بعد ہی چیزیں سامنے آئیں گی۔ ٹھیک اچھا فضا بھائی، میں آپ کے ساتھ ایک اور لوڈڈ کویسچن کرتا ہوں کیونکہ آپ لوڈڈ بولنے والے بندے ہیں۔ ختیجہ شاہ اور کون سی دوسری خاتون چھوڑی گئی ہے خالد بھائی، کیا نام ہے اس کا؟ سننا میں آج ایک اور کو بیل مل رہی ہے نا، کون؟ سنم جاوید اس کو بھی بیل مل گئی؟ چھوڑنے والے تھے، ابھی میرے پاس انفارمیشن پکی نہیں ہے کہ چھوڑا ہے کہ نہیں، لیکن چھوڑنے والے تھے آج۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اچھا ختیجہ شاہ تو ملٹری کی فیملی ہوگی، کچھ پریشر پڑ گیا، اوسی بھائی نے ایک بات کی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات ہوئی ہے، بات شاید امریکنز نے نہیں بھیجی، تو اگر یہ بات کہیں نہ کہیں میڈیا میں تو آئی ہے، اسی لیے اوسی بھائی بات کر رہے ہیں، سو کہیں نہ کہیں کوئی پریشر ضرور بلڈ ہوا ہے ختیجہ شاہ کے حوالے سے۔ میرے لیے یہ بہت بڑا سرپرائز ہے کہ اگر پریشر بلڈ اس کو چھوڑتے یہاں پہ، اس کو اسپیشلی جہاز پہ بٹھا کے سیدھا امریکہ چھوڑا ہے، یہ تھوڑی سی مجھے ٹوسٹ ان دی ٹیل لگ رہا ہے۔ تو فدا بھائی ختیجہ شاہ اور دوسری جو سنم جاوید اگر اس کو چھوڑ رہے ہیں، اب ان دونوں کو بیچ میں ملائیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جی شکریہ۔ یہ دونوں جو ہے نا ان کی کوئی مثال نہیں ہے بہادری کی۔ اگر ڈیل کے ساتھ بھی گئی ہے تو اس کا مطلب کہ ڈیل فری اس طریقے کے ساتھ ہوئی ہے کہ وہ الیکشن ہی لڑے گی۔ اور دوسری بات جو ہے جو سنم بلوچ والی، وہ بھی اس کا تو ہم کوئی کسی کے ساتھ کمپیرن کر سکتے ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ہماری طرح عام سے گھر سے ہے،
اس کی کوئی اسپیشل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو دوسری بات جو ہے جو ختیجہ شاہ یہ ایک ہفتے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا. اگر یہ واپس آ گئی تو سمجھنا کہ ڈیل نہیں ہے، اگر نہ آئی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی بغیر کانفرنس کے سیاست سے درپردہ ہی ہو گئی ہے. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس طرح کی کوئی سرد ہوا آئی ہے جس کے ساتھ میاں صاحب کی طبیعت بگڑ گئی ہے، تو مجھ کو تو آنے والے وقت جو ہے نا بہت اچھا نظر آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے جی. پی ٹی آئی بھائی، 3 درختوں والے میرے بھائی. جی سر، آپ انمیوٹ کریں اور بات کریں. سوال آپ نے سن لیا ہے کہ ریپیٹ کرنا پڑے گا؟ کہ فہیم بھائی اپنی آئیڈی ہے، میں بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے زبردست. تجھے بڑے شرارتی لوگ ہو. کیسے لوگ ہمارے دل کو جلانے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، میرا اگلا بعد میں اگر میں بات کر لوں، ابھی جو ہے آپ میڈیا تھوڑے بہت میں نے ایک دو کل دیکھا ہے، ابھی ان کے اندر جو ہے مولانا فضل الرحمان بھی دیکھو بول رہا ہے، شہباز شریف بھی دیکھو باتیں کر رہا ہے ابھی پی ٹی آئی کو جو ہے نا لا جو اس کو پھر جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، عدالتیں دے رہی ہیں فیصلے، تو کچھ نہ کچھ بیچ میں کچھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، میں اس پر میں آتا ہوں. میرے خیال میں فیونا، میرا پتہ نہیں یہ بہن ہے یا بھائی ہیں. پہلے تو ویلکم آپ کا ہو گیا، آپ انمیوٹ کریں اور آپ کیا کہنا چاہتی ہیں یا کہنا چاہتے ہیں. جی فیونا. اچھا فیونا اتر گئی. میرا شیر جوان تیمور بھائی آ گیا. میرا سخت ڈنڈا گروپ ہے. میرا برا آ گیا. جی تیمور بھائی، ختیجہ شاہ تسی گفتگو سنی ہے یا تانوں سوال نوں رپیٹ کیتا جائے؟ نہیں سر، سنی ہے گفتگو آپ کی، تو گفتگو میں سنی ہے. ختیجہ صاحب کے بارے میں بھی بڑا کچھ جاننا. جی بولو سر. کوئی نہیں سر، کیا ہے اس میں تو آپ پتہ نہیں بیچ میں. ٹھیک ہے، اسی بھائی کی اپنی رائے ہے کہ وہ صرف اس بنا پہ کہ آپس میں ان کے آرمی کنیکشنز کی بنا پہ چھوڑ دیا. میرا تو خیال ہے آرمی کی وجہ سے اس کے اوپر اس کو زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، تاکہ کیونکہ اس کی مثال بنانی تھی انہوں نے. تو لیکن بات یہ ہے کہ اس کا جو باپ ہے نا، یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی تو امریکہ کے ساتھ ایک حد تک کیا بولتے ہیں ہے جان پہچان. جو پرانے تھے انہوں نے بہت کام کیے. جی، تو جو پرانے تھے انہوں نے تو امریکہ کے لیے بہت کام کیے ہوئے ہیں. تو جب ان کی اپنی آل اولاد پہ بات آتی ہے تو وہ تو پھر ٹھیک ہے، ان کی پارلیمنٹ نہیں چھڑوا سکتی، لیکن یہ کام زیادہ تر جو ہے نا یہ ان کا وہ پینٹاگن اور وہ پھر آپ کے جاتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس. اور یہ جو آرمی چیف کا وہاں پہ وزٹ تھا، آپ کو بات عجیب نہیں لگتی کہ وزٹ کے فوراً بعد آتا ہے اور ختیجہ جہاز چھوٹتی ہے اور ختیجہ شاہ جو ہے نا ہوائی جہاز میں بیٹھ کے پھر امریکہ. تو اس میں تو شک والی بات ہی کوئی نہیں ہے سر. کیسے ہوا یہ سارا کام؟ ٹھیک. اچھا جی، میں اگلا سوال کرنے لگا ہوں اور شروع ہوگا اوسی بھائی سے. میرے پاس آج بڑا ہی تگڑا سورس ہے. اس نے آج بڑی عجیب سی بات کی. میں پہلے کر رہا تھا، پھر میری فون کال آ گئی تو میں اپنی بات کو کنکلوڈ نہیں کر سکا. بہت ارلی میں خیال میں اس وقت اوسی بھائی آپ بھی اتر گئے تھے. تو اوبیسلی سب لوگوں کے اپنے کہیں نہ کہیں رشتہ داریاں، دوستی یاریاں لنک ہوتے ہیں. تو محمود بھائی آپ بھی تھوڑا سا اس کے اوپر بولیے گا. آپ کا وہ بندہ چلا گیا یا ادھر ہی ہے تھوڑا سا، تاکہ میں سوال کروں. فہیم بھائی ادھر ہی ہے جی. ٹھیک، اوکے. اچھا جی، میں آج ایک بندے سے ملا ہوں. اس کا جو ہم ظرف ہے وہ GHQ میں ہوتا ہے، بڑی ہائی پوسٹ پہ ہے. ٹھیک، نام شام میں نہیں بتاؤں گا. تو اس نے ایک بات کی ہے آج میرے ساتھ جب بیٹھے ہوئے تھے کہ نواز شریف کو جب بلایا گیا ہے تو وہ اس لیے بلایا گیا ہے کہ نواز شریف ان کو ہر وقت تڑیاں لگاتا رہتا باہر بیٹھ کے کہ میں اسٹیٹ کے کچھ راز جو ان سے نا لیک کر دوں گا. ٹھیک ہے، اور کچھ ایسی چیزیں تھیں بے شک پتہ ہوتی ہیں لیکن پبلکلی آپ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. پبلکلی
اور اگر ایکس وزیر اعظم آف پاکستان اگر اسے کرے تو اس کے بہت سارے آؤٹ کم ہوتے ہیں. تو ان کے مطابق کہ نواز شریف کو انہوں نے بلایا اسی لیے تھا کہ کم سے کم یہاں رہے گا، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو کم سے کم ہمارے قبضے میں رہے گا. ٹھیک ہے. تو بقول ان کے کہ نواز شریف کامیاب نہیں ہوا، ویسے بھی چین آف کمانڈ کے جو نیچے والے لوگ ہیں وہ زیادہ اپسیٹ ہیں، کیونکہ فوج کی جو آج سے 2 سال پہلے ایک بہت بڑا امیج تھا وہ سارا امیج گر گیا. اوبیسلی آپ کے گھر میں آگ تو لگ جاتی ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ بڑے عرصے سے فوج کروا رہی ہے، لیکن ان کا امیج گرا ہے. تو اس امیج کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو واقعی بلایا گیا ہے یا اس کے دن گنے گئے ہیں؟ تیمور بھائی آپ سے شروع ہوتے ہیں. جی سر، یہ آپ کی کیا کہہ سکتے ہیں اس میں، لیکن میرا اپنا تو اگر میری رائے آپ پوچھیں تو میری رائے تھوڑی مختلف ہے. ٹھیک ہے، بتائیں، آپ اپنی رائے بتائیں. سر نواز شریف کو یہ لے کے آئے تھے کیونکہ 1971 یا شروع سے اس کے بعد تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم بولتے ہیں کہ کبھی تیمور بھائی ایک بات کاٹ لوں. جی سر. اس کے ساتھ اس نے مجھے ایک اور بات کی ہے جو میں بتانا بھول گیا ہوں. جی اس نے یہ کہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی ڈیل چل رہی ہے بلاول بھٹو کے لیے. ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ ان کو فارغ کریں، بلاول بھٹو کو لے آئیں. عمران خان ان کو ایکسیپٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے. ٹھیک ہے. سو عمران خان اس لیے ایکسیپٹ نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سر پھرا ہے، یہ نہیں مانے گا ہماری بات. اگر ہم نے اس کو کھلا چھوڑ دیا تو یہ ہماری پتلون اتارے گا. ٹھیک ہے. اوبیسلی پریشر بھی اس کے اوپر ہے. یہ ان کی سوچ ہے کہ وہ عمران خان کو لو پروفائل رکھ کے اتنی سیٹیں بھی نہ ملیں، کچھ مکس ہو جائے یا الیکشن آگے کر دیں یا کچھ نیا کام کریں. ان کو عمران خان ایکسیپٹ نہیں ہے پاور میں، کیونکہ وہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہ سکتا. تو یہ ان کی سوچ ہے، تو اس کو بھی آپ ساتھ لگا لیں. اور خرم بھائی آپ کو ویلکم ہو گیا. جی سر. جی دیکھیں ہو سکتا ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے یہ ریت کی بوریوں کے پیچھے چھپنے کی دوبارہ سے کوشش کر رہے ہیں. نواز شریف کو اپنی ڈال بنا رہے ہیں. ان کا خیال ہے جس طرح ہم پیچھے پورے 70-75 سال سے سیاستدان کو آگے کر کے اور اپنی گیم کھیلتے رہے ہیں تو ابھی دوبارہ وہ کھیل لیں گے. تو اب وہ بات بن نہیں رہی سر، لوگ سمجھ گئے ہیں گیم کیا ہے. تو اب یہ جو لوگوں کو دکھا رہے ہیں لالی پاپ، وہ جی نواز شریف نے کو بہت بڑے راز نکال دینے تھے تو ہم پتنی ملک کو پھر بچا رہے ہیں، نیریٹو بنا رہے ہیں نا، نیریٹنگ شیپنگ کر رہے ہیں دوبارہ سے کہ لوگ ہمارے پیچھے کسی طرح سے کھڑے ہو جائیں دوبارہ کہ بھئی نواز شریف برا ہے، ہم تو بہت اچھے ہیں. ایک چیز ان کو سمجھ آ گئی ہے، ان کا خیال وہی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بلاول بھٹو کے لیے بھی ان کا ہے. ان کا وہ جنرل عامر ہے، وہ بلاول بھٹو کا بہت قریب ہے، ان لوگوں کے پیپل پارٹی کے قریب ہے. یہ جو آپ کا یہ ISI کا چیف ہے یہ اس کے قریب ہے، ندیم انجم. تو جو آرمی چیف ہے یہ نون لیگ کے قریب ہے، یہ ان کو لانا چاہتا ہے. امریکہ کے قریب زیادہ وہ ندیم انجم ہے، تو اس لیے وہ امریکہ کو کہتا ہے جی پیپل پارٹی، امریکن کہتے ہیں ٹھیک ہے پیپل پارٹی. لیکن زمین پہ امریکنز کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے ووٹ بینک کسی پارٹی کا ہے ہی نہیں سوائے عمران خان کے. اور یہ ان کو کیسے لائیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں بھی ان کا خیال تھا نواز شریف کو تو یہ لے کے آ رہے تھے، لیکن ان کا یہ بھی نہیں چاہتے کہ نواز شریف کو یہ 2/3 دے دیں یا کیسے. اس کے مقابلے میں یہ دوسری جو اپنی جعلی پارٹی کھڑی کرنا چاہتے ہیں نا IPP، ٹھیک ہے، اس کے جی ہمارے ساتھ اتحاد کرو اتنی سیٹیں. اب وہ نواز شریف سے 35 سیٹیں مانگ رہا ہے قومی اسمبلی کی، اور پنجاب اسمبلی کی تو اس سے بھی ڈبل. تو مطلب بات یہ ہے کہ یہ جس طرح کا مربع بنانا چاہتے ہیں چوچو کا، تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کیسے چلائیں گے ملک اس کے بعد اگر بن بھی جاتا ہے تو. اور یہ جو لوگوں کو بیوقوف کیسے بنائیں گے دوبارہ سے، جن کی آنکھوں کے اوپر سے پٹی اٹھ چکی ہے، کھل چکی ہے، ان کو یہ بیوقوف کیسے بنائیں گے یہ سب کرنے کے بعد؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. تو باقی وہ میرا خیال ہے وہ ایسے ہی لالی پاپ دے رہا ہے سر، وہ جو بدلہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا. ان کے پلے اب کچھ رہ نہیں گیا، نیریٹو اس سے بن نہیں رہا. اب یہ نئی لوگوں کو ٹرک کی بتیاں دکھا رہے ہیں.
थैंक यू सर। नहीं नहीं नहीं, जिस बंदे से मेरी बात हुई है वो क्योंकि उसका हमजुल्फ है तो उसकी बहस होती रहती है उनके साथ, आई समझ के नहीं। और जिस बंदे से जो GHQ में बैठा हुआ है वो प्रो इमरान भी है, ठीक है, क्योंकि उसके पास तो पूरी हिस्ट्री है कि वो अच्छा खासा मतलब ये तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग इमरान खान की एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी फ़ौज के अंदर, जो आज भी है। यही वजह थी कि बहुत सारे कोर कमांडर इन्होंने आपके सामने, लाहौर वाला सारी खबरें तो आपके सामने हैं, ठीक है। तो इन्होंने तो अपने लोगों पे भी हाथ डाला है, और आपको पता है कि इन्होंने अपने वेटरन्स को भी डराया धमकाया, वो भी खुल के बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ पक रहा है। खुरम भाई, आपने सारा सवाल सुन लिया, आप इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। खुरम भाई, हाय सजन रे झूठ